اندھیری رات سنی تھی چراغ لے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلائے دین مدد کعبہ ایمان مدد سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ اختر رضا خان فقیہ عالم میزنم رضویم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ مشتاق احمد شیخ عالم میزنم آج دولہ بنا شاہ احمد رضا، شاہ احمد رضا آج دولہ بنا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج عرس شریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نام کی کرامت دیکھیے، مجھے کہنا بھی نہیں پڑا، آپ نے خود ہی کہہ دیا اعلیٰ حضرت، ان کا نام آنے سے اللہ کے نام کی، اللہ کے نبی کے نام کی دھوم کیوں نہ مچے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خود کہتے ہیں، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اے رضا آج تیری گلی میں سناٹا سناٹا کیوں محسوس ہوتا ہے، اے رضا آج کوچے میں دھوم دھام دکھائی نہیں دیتی، چل کوئی نہیں تو ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ کیا مطلب کہ مسلمان ایسا جیے، امام احمد رضا فرماتے ہیں مسلمان ایسا جیے کہ قدم قدم پر رسول اللہ کے نام کی دھوم مچائے، وہ بولے تو نعت مصطفیٰ کے پھول اس کی زبان سے جھڑیں، وہ چلے تو عظمت و جلال مصطفیٰ کا پرچم لہرائے۔ اس کو آسان لفظوں میں کہوں تو یوں کہوں کہ وہ تو وہ، اس کو دیکھنے والے بھی پکار اٹھیں لبیک سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا، جن کا نام اہل حق، اہل ایمان، اہل عشق، اہل محبت، اہل عقیدت یعنی اہل سنت کی صداقت کی نشانی بن گیا۔ آج سنی پہچانا چاہتا ہے تو امام احمد رضا کے نام سے، آج سنیت جانی جاتی ہے تو امام احمد رضا کے نام سے، قادریت پر مہر تصدیق لگتی ہے، رضا تیرے نام سے نقشبندیت عروج پاتی ہے، رضا تیرے نام سے چشتیت کو جلا ملتی ہے، رضا تیرے نام سے سہروردیت کا بھی پرچم لہراتا ہے، رضا تیرے نام سے، اے رضا تیرا وجود وہ وجود ہے کہ جس وجود سے مصطفیٰ کے وجود باجود کے نور چمک رہے۔ کوئی معمولی بات ہے اعلیٰ حضرت سیدی تاج شریعہ مفتی اختر رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا کے اپر پوتے تاج شریعہ، 14ویں کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ اللہ کی قسم، جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھیے، واللہ 14ویں کے چاند کی طرح تاج شریعہ کا چہرہ چمکتا تھا، گلاب کے پھول کی طرح آپ کے لبوں کی رعنائی تھی، عطر میں بسا ہوا پیکر، عطر میں بسا ہوا پیکر، علم کا مجسم، وہ اختر رضا جو پڑپوتے ہیں، ان کا یہ کمال اور مرتبہ ہے، تو احمد رضا کی شان کیا ہو۔ اور یہ مرتبہ، یہ مقام حسین بہت ہوتے ہیں
حسین چہرے خوبرو دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن جب حسن پر رنگ عشق مصطفیٰ چڑھ جائے، جب خوبروئی پر مدینے کا غازہ لگ جائے، جب جمال و کمال پر مدینے والے چاند کا جلوہ پڑ جائے، پھر احمد رضا بنا کرتے ہیں، حامد رضا بنا کرتے ہیں، مصطفیٰ رضا بنا کرتے ہیں، اختر رضا بنا کرتے ہیں۔ اور اگر ان کی جھلک دیکھنی ہے تو میرے قائد ملت سیدی اسجد رضا کو جا کے دیکھو۔ حجت الاسلام، مفتی اعظم، مفسر اعظم، تاج الشریعہ 5ویں صف میں کھڑے ہیں اسجد رضا، قائد ملت اسجد رضا بریلی پاک میں اعلیٰ حضرت سے پیچھے 5ویں صف میں کھڑے ہیں۔ ان کا علم دیکھو، ان کا فضل دیکھو، ان کا تقویٰ دیکھو، ان کا حسن دیکھو، ان کا جمال دیکھو، ان کا کمال دیکھو تو زبان بے ساختہ پکار اٹھتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 5ویں صف میں کھڑے ہوئے ابن رضا کا کمال ہے تو عین احمد رضا کا کمال کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب بیعت ہونے گئے، اور بیعت کس کے ہوئے؟ قطب عالم، غوث زمان، آل رسول، اولاد بطول، نور چشم مرتضی، سیدنا سیدی الشاہ آل رسول مارا حسنی حسینی سادات کی وہ عظیم گدی کہ جس گدی نے صدیوں سے تبلیغ اسلام کا پرچم لہرایا، صدیوں سے یہ گھرانہ رسول اللہ کے دین کی ترویج کرتا تھا۔ امام احمد رضا جن کے مرید ہوئے، جن کے بیعت ہوئے، میں کہا کرتا ہوں جس کی ڈیوڑی میں امام احمد رضا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اس کو حضور کا بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ جس کے در پہ مجدد اعظم امام احمد رضا دامن دل پھیلائے کھڑا ہے وہ فاطمہ کا شہزادہ ہی ہونا چاہیے۔ آل رسول سیدنا شاہ آل رسول مارہروی نے جب امام احمد رضا کو بیعت کیا تو فرمانے لگے عرصہ دراز سے میں اس فکر میں تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آل رسول سیدنا شاہ آل رسول فرماتے ہیں اب میری فکر ختم ہو گئی، اللہ کریم جب مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن آل رسول کیا لایا ہے، تیرے نامہ اعمال میں کیا ہے، تیرے حسن عقیدت کا شاہکار کیا ہے، تو کہتے ہیں میں احمد رضا کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ہم کہیں گے یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب ہم کہیں یہ ہے اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کر کہیں یہ ہے رسول مکرم، اور پھر اعلیٰ حضرت وہاں یہ پڑھے سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ڈوبی نامیں تراتے یہ ہیں، ہلتی نیمیں جماتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، ٹوٹی آسے بندھاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں، کثرت عناتت کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، بندوں کو مرکد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ اللہ یا رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب پہلا حج کرنے گئے 20-22 سال آپ کی عمر تھی، ابھی 14 سال کے پورے نہ ہوئے تھے امام احمد رضا کہ مفتی اعظم بن گئے۔ صرف عالم نہیں
13 سال 10 ماہ آپ کی عمر تھی، 14 سال کے بھی پورے، 14 سال کے بھی پورے کہ مفتی اعظم بن گئے۔ جس دن آپ کو دستار فضیلت سے نوازا آپ کے ابا جان نے کہ میرے بیٹے تو عالم بن گیا، عالم بن گیا تو اسی دن پہلا فتویٰ آپ نے لکھا دقیق پیچیدہ مسئلے پر۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیوں کا فتویٰ ایک طرف، امام احمد رضا کا فتویٰ ایک طرف۔ مفتی اعظم رامپور حضرت مفتی ارشاد حسین رامپوری، رامپور اسٹیٹ کے مفتی اعظم تھے، ان کا فتویٰ، اور اس فتوے پر 20 بڑے بڑے مفتیوں کی مواہیر مہریں لگی ہوئی تھی۔ صح الجواب کہ یہ جواب صحیح ہے، یہ جواب درست ہے، یہ حقیقت کے مطابق ہے۔ وہ مواہیر علماء مفتیان ہند سے مزین فتویٰ جب امام احمد رضا کے سامنے رکھا، اس وقت آپ کی کتنی عمر ہے؟ آپ بھی 50 سال کے ماہر مفتی نہ تھے، آپ بھی 70 سال کے ماہر مفتی نہ تھے۔ 13 سال 10 مہینے کی عمر، 14 سال کے بھی پورے نہیں تھے، فتویٰ پڑا، رکھ دیا، فرمایا غلط جواب ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کی تصحیح ہونی چاہیے۔ سائل سر پکڑ کے کھڑا ہوا، کہا ہندوستان کے بڑے بڑے بوڑھے بوڑھے مفتیوں کا فتویٰ، اور آپ ابھی بچے ہیں، نوجوان ہیں، اس فتوے کو رد کر رہے ہیں۔ فرمایا ہمارے ہاں بڑوں کو نہیں دیکھا جاتا، صرف ہمارے ہاں رسول اللہ کی شریعت کو دیکھا جاتا۔ ہم نام دیکھ کر فتویٰ نہیں دیتے، یہ بڑا آستانہ ہے، یہ بڑا مولوی ہے، یہ بڑا پیر ہے تو ہمارا فتویٰ اس کے مطابق وہ کہا نہیں، ہمارا فتویٰ شریعت رسول کے مطابق ہے، دین مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ کہاں پہ لکھ دیجئے، اعلیٰ حضرت نے رد کیا وہ فتویٰ، فتوے کا جواب لکھا۔ میرے ابا جان بیٹھے ہیں ادھر، ان کو دکھائیے، اگر مجھ سے کوئی غلطی رہ گئی وہ اصلاح فرمائیں گے۔ آپ کے ابا جان امام مفتی نقی علی خان ہندوستان کے بڑے مفتیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے ابا جان امام نقی علی خان اور آپ کے دادا اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی رضا علی خان یہ تحریک آزادی کے مجاہد ہیں۔ انگریز فوج برٹن آرمی کے ساتھ امام احمد رضا کے ابا جان اور دادا جان مسلمانوں کے ساتھ مل کے جہاد کرتے رہے، تلوار سے بندوق سے انگریزوں کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ رضا ہے۔ ایک طرف وہ ملا نہیں ہیں جو کہا کرتے کہ پاکستان کی ضرورت نہیں، انگریز سرکار کے سائے میں ہم چین سے جی رہے ہیں، ایک طرف احمد رضا ہے، فرمایا کرتے ہندو بھی ہمارا دشمن ہے، فرنگی بھی ہمارا دشمن ہے، ہم رسول اللہ کے غلام اپنی ریاست بنائیں گے، اپنا اسلامی دینی تشخص قائم رکھ کر آزاد اسلامی ریاست کی بنیاد رکھیں گے۔ یہ ہے احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ لے کے ان کے ابا جان کے پاس گئے۔ آج ہی جس کا بیٹا عالم بنا ہو، آج ہی، اور وہ آج ہی بڑے بڑے مفتیوں کی گرفت کرے اور ان کی غلطی بتا کے اصلاح کرے، اس باپ کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آج تو بچہ 9ویں میں پاس ہو جائے، ماں باپ لڈو بانٹتے ہیں، تو میرا احمد رضا 9ویں 10ویں کی بات نہیں، افتاء میں پاس ہوا، حدیث میں پاس ہوا، تفسیر میں پاس ہوا، اور ممتاز معاشرف تو ان کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ احمد رضا کا مرتبہ کیا ہوگا؟ آپ کے ابا جی نے فتویٰ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے، اٹھ کے آئے، اپنے احمد رضا کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا میرے بیٹے تمہارے دادا سے یہ افتاء نویسی، یہ فتوے کا کام چل رہا ہے،
پہلے تمہارے دادا مفتی تھے، پھر میں ہوا، اور آج یہ منصب میں تجھے سونپ رہا ہوں۔ یہ ہے احمد رضا۔ اور رامپور کے بادشاہ کے پاس جب اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پہنچا وہ اچھل پڑا، کہا کہ 13 سال 10 مہینے کی عمر کا بچہ اور اتنا علم، اتنا فضل کہ بڑے بڑے مفتیوں کی اصلاح کرے۔ کہا میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ درخواست بھیجی، اعلیٰ حضرت رامپور کے رئیس بادشاہ کے دربار میں جلوہ گر ہوئے۔ اس نے سونے چاندی میں توڑنا چاہا، چاندی کی کرسی بنا کر اپنے تخت کے ساتھ سجائی۔ اعلیٰ حضرت تشریف لے کر گئے، کہا یہ چاندی کی کرسی ہے، میرے تخت کے ساتھ آپ بیٹھیں گے۔ فرمایا نہیں، سونا چاندی مرد پر حرام ہے، میں لکڑی کی کرسی پہ بیٹھوں گا، اور اے رئیس بادشاہ تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گا بلکہ رسول پاک کے دین کے خادموں علماء کے ساتھ بیٹھوں گا۔ یہ ہے آپ، یہ ہے تقویٰ۔ آپ حج کرنے گئے، ابھی 20-22 سال کی عمر ہے، پہلا حج کیا اپنی والدہ اپنے والد کے ساتھ، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں امام احمد رضا۔ ابھی ان کو کوئی امام نہیں کہتا، ابھی ان کو اعلیٰ حضرت کوئی نہیں کہتا، ابھی کسی نے مجدد، ہاں یہ دھوم مچ گئی تھی کہ بریلی کے مولانا نقی علی خان کا جو بیٹا ہے وہ چھوٹی عمر میں ہی بہت بڑا مفتی بن گیا ہے، یہ دھوم مچ گئی تھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، ابھی یہ کوئی نہیں کہتا تھا، تب کی بات۔ اور ابھی احمد رضا کی عمر 20-22 سال ہے، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں۔ عرب شریف کے، مکہ مدینے کے بہت بڑے کتب، شوافے کے اس وقت کے امام، فقہ شافعیہ کے بہت بڑے محقق فقیہ حضرت مفتی جمال اللیل، آپ بھی طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے ان کی نظر امام احمد رضا کے چہرے پہ پڑی کہ چمکتے ہوئے رخسار، نور لٹاتی پیشانی، گلاب کے پھولوں جیسے ہونٹ، اور عالمانہ وقار، بہتر علم، مجسمہ فضل۔ ایک نظر پڑی، خود بہت بڑے کتب تھے وقت کے، ولی کامل اور فقہ کے امام، آگے بڑھے، اعلیٰ حضرت کا ہاتھ تھام لیا، پاس آپ کے ابا جان کھڑے تھے، کہا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گھر لے جاؤں؟ کہا لے جائیے۔ کوئی اپنے بیٹے کو ایسے بھیجے گا کسی کے ہاتھ؟ کیونکہ ولی را ولی می شناست، ولی کی نظر ولی کو پہچانتی ہے۔ حضرت مفتی جمال اللیل اپنے آستانے پہ لے گئے، جہاں بیٹھ کے حدیث پڑھایا کرتے، فتوے لکھا کرتے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے، رب کی عبادت کیا کرتے، سونے نبی پہ صلاۃ والسلام بھیجا کرتے، اس مسند پہ امام احمد رضا کو بٹھایا، خود ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے تلامذہ، ان کے خلفاء، ان کے مریدین، متوسلین، اہل مکہ، اہل حرم، اہل عرب، بڑے بڑے شیوخ حیران ہیں کہ یہ عرب کے اتنے بڑے شیخ ہیں، مفتی ہیں، کتب ہیں، ولی ہیں، اس ہندوستانی لڑکے کے آگے بادب کھڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے دل میں یہ سوال تھا، یہ فکر تھی کہ مفتی جمال اللیل نے کہا تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ اس ہندوستانی لڑکے میں کیا کمال ہے کہ میں عربی ہو کر، مکی ہو کر، وقت کا امام ہو کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ اہل مکہ، اہل حرم نے کہا یہی بات ہے، تو وہ کہنے لگے سنو، انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، میں احمد رضا کے آگے ہاتھ باندھ کے کیوں نہ کھڑا ہوں کہ میں اس کے چہرے سے اللہ کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ کیا نام لیا؟ امام۔ امام۔ آج جمعہ ہے، آج ہندوستان میں 25 سفر ہے، جمعے کا ہی دن تھا،
25 सफ़र की तारीख थी जब इमाम अहमद रज़ा का विसाल हुआ। विसाल वाले जुमे से पहले जुमे आपकी तबीयत मुबारक नासाज हुई, मस्जिद में आने से ताख़ीर हो गई, आपका इंतज़ार होने लगा, ताख़ीर हो गई, देर हो गई, कुर्सी पे बिछा के आपको मस्जिद में लाया गया। आपने ऐलान फरमाया आने वाले जुमे मेरा इंतज़ार ना किया जाए। ये इशारा दे दिया था, आज तो हम बीमार हैं, तुमने इंतज़ार कर लिया, लेकिन आने वाले जुमे हमारा इंतज़ार। और उधर मुअज्जिन जुमे की अज़ान दे रहा था, अज़ान सानी की आवाज़ बुलंद हो रही थी। मस्जिद से मुअज्जिन कह रहा था हय्या अलस फलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उधर मुअज्जिन ये आवाज़ दे रहा था, इधर इमाम अहमद रज़ा की रूह परवाज़ कर रही थी। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का जिस घड़ी विसाल हुआ, ऐन उसी वक्त मुल्क शाम के बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े वली, वो फरमाते हैं मुल्क शाम में मैं अपने मरकज़ में बैठा हूँ कि मेरी अचानक आंख लग गई, नींद आ गई, पढ़ा रहे थे, एकदम नींद आ गई, सो गए। फरमाते हैं मैं सोया, मेरी किस्मत जाग उठी। कहिए सुभान अल्लाह। फरमाते मेरी किस्मत जाग उठी, मैंने देखा कि मस्जिद है नूर से मामूर, और नूर से मामूर क्यों ना हो, उस मस्जिद में मुसल्ला इमामत पर रसूल करीम जलवागर हुजूर जलवा अफरोज हैं, पीछे सफ़ेद बन चुकी हैं, जैसे हुजूर को किसी का इंतजार है। वो शामी शेख फरमाते हैं मैं हाथ बांध के पीछे खड़ा रहा, थोड़ी देर गुजरी, दरबान ने आकर कहा या रसूल अल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? या रसूल अल्लाह कहने में ही आफियत है। कब्र में जिसने या रसूल अल्लाह ना कहा तो कामयाबी, हशर में जिसने या रसूल अल्लाह ना कहा कामयाबी। इसलिए इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और शामी शेख फरमाते हैं दरबार आया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अहमद रज़ा आ गए हैं। क्या कहा? क्या कहा? इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा हम कहेंगे अहमद रज़ा आ गए। क्या कहेंगे? और शामी हुजूर फरमाते हैं जैसे ही दरबार ने कहा हुजूर जा अहमद रज़ा, हुजूर आपको जिसका इंतजार था वो बरेली का ताजदार अहमद रज़ा आ गया है। फरमाया ठीक है। हुजूर ने फिर नमाज पढ़ा। ये मकबूलियत है इमाम अहमद रज़ा की बारगाह मुस्तफ़ा। आला हज़रत फरमाते हैं मैं सो रहा था कि ख्वाब में मैंने एक नूरी कसर देखा, नूरानी महल देखा, और उसके दरवाजे पर अहनाफ आइम्मा में से एक इमाम फ़िक़ा खड़े हैं, जो ऊपर के हनफी आइम्मा हैं, उनमें से किसी का नाम आला हज़रत ने लिया। फरमाया वो दरवाजे पे खड़े हैं और मुझे देख के फरमाने लगे अहमद रज़ा अंदर जाओ, रसूल करीम जलवा अफरोज हुजूर जलवाबार हैं। आला हज़रत फरमाते मैं उस नूरानी महल में दाखिल हुआ। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो हुजूर अपनी अम्मा जान अम्मा आमिना की गोद में सर रख के लेटे हुए। फरमाते में जैसे ही हाजिर हुआ हुजूर ने मुझे देखा, फिर अपनी अम्मा जान सैयद आमिना को देख के हुजूर फरमाने लगे अम्मी जान ये है अहमद रज़ा, ये है अहमद रज़ा, ये है अहमद रज़ा।
आला हजरत इमाम अहमद रजा का अहले सुन्नत पर बहुत बड़ा एहसान है। ये बच्चा मेरा मुल्क शाम में पढ़ता है, दुआ करे अल्लाह ताला तकमील अता फरमाए। तो इन बच्चों ने मुझे बताया कि शाम के उलमा और बड़े बड़े मुफ्ती और शयूख शाम के, वो फरमाते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बर्रे सगीर के मुसलमानों पर लाजिम है, वाजिब है कि हर नमाज के बाद इमाम अहमद रजा की मग़फ़िरत, बख्शिश, रहमत, अलूए मर्तबत, रिफ़ात दरजात की दुआ किया करें कि अहमद रजा ना होते तो इस खित्ते में सुन्नियत ना होती। आज इस खित्ते में सुन्नियत है, हनफियत है, कादरियत, नक्शबंदियत, चिश्तियत, सोहरवर्दियत है। आज दाता दाता पुकारा जा रहा है। आज या गौस के नारे लग रहे हैं। आज कूचा कूचा, करिया करिया, नगर नगर, डगर डगर मिलादे मुस्तफा की बहारें लोग देख रहे हैं। मिलादे मुस्तफा की महफिल बना रहे हैं, मिलादे मुस्तफा के जुलूस निकाल रहे हैं। आज कोहो दमन में जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे गूंज रहे हैं, आज ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद के जो नारे लग रहे हैं, ये सारा फैजान इमाम अहमद रजा का। अल्लाह ताला हमें आला हजरत के फैज से माला माल फरमाए। आला हजरत ने दीन के उमूर में भी मुसलमानों की कामिल रहनुमाई फरमाई और दुनियावी मसाइल में भी आपने मुसलमानों की कामिल रहनुमाई फरमाई। दीन के मसाइल आपसे पूछे जाते, बड़े बड़े दकीक पेचीदा मुश्किल फ़िक़ही सवालात आते, मुख्तलिफ उलूम व फ़नून दीनिया के हवाले से आप शरह व बस्त से जवाब इरशाद फरमाते। एक एक सवाल के जवाब में एक एक रिसाला और बसाव का पूरी पूरी किताब लिख दिया करते। लेकिन जब आपसे दुनियावी सवालात होते, दुनिया के उलूम, मेडिकल के उलूम, साइंसेस के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से और जनाब बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से, एस्ट्रोनॉमी, फलकियात के हवाले से, मैथ्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन साइंसी उलूम के आपके पास जब बड़े बड़े माहिरीन आते और ऐसे सवाल लेकर आते जो कोई हल नहीं कर सकता, हमारे इमाम अहमद रजा पलक झपकने में हल कर दिया। वो साइंसी उलूम के लोग कहते हैं आप मौलवी, आलिम हैं, सूफी हैं, दीनी उलूम के तो आप इमाम हैं, ये साइंसी उलूम कैसे हासिल किए, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए, कहाँ से डॉक्टरेट किया? फरमाते मैं अभी बच्चा था तो इन उलूम की तरफ मुतवज्जे हुआ, मैथ्स, फिजिक्स और ज्योमेट्री वगैरह इन उलूम की तरफ मैंने तवज्जो की। फरमाते मेरे अब्बा जान ने मुझे इल्मे रियाजी के बुनियादी मसाइल समझा दिए और फरमाया अहमद रजा अपना वक्त इन उलूम पर मत लगाओ, अपना वक्त तफसीर कुरान पे लगाओ, हदीस रसूल पे लगाओ, फिक़्ह इस्लामिया, शरीयत मुहम्मदिया की तहसील व तकमील में लगाओ। बाकी रहे ये उलूम, ये 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 जितने भी ये उलूम हैं, जब हजूर की बारगाह में पहुंचोगे, हजूर ये उलूम तुम्हें खुद ही अता फरमा दे। क्या समझे? ये हैं आला हजरत। आज आपका उर्स है, इसलिए आज हर सुन्नी के घर में इमाम अहमद रजा की नियाज होना चाहिए। हर सुन्नी के घर में इमाम अहमद रजा की नियाज होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमने इमाम अहमद रजा की खिदमात जलीला को सराहने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए मरकज़ी इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। कल बरोज़ हफ्ता हमारे अपने महल्ले में ये बिस्मिल्लाह मार्केट वाली सड़क पे मरकज़ी इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस होगी और उस रोड को, सड़क को हमने
میلاد چوک کا نام دے دیا کہ جہاں رضا کا ذکر ہو وہی تو میلاد ہوتا ہے۔ آپ سب کو دعوت ہے، کل آپ تشریف لائیں۔ وہ آپ محفل کر رہے ہیں، آپ میزبان ہیں، آپ کی مسجد شریف کے خادموں کی طرف سے یہ کانفرنس کی جا رہی ہے، اس لیے آپ کا پہلے آنا اور پہلی صفوں میں بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ سب کو دعوت ہے۔ میں یہ پورا ہفتہ 10 دن کافی بیمار رہا، بہت بیمار رہا، ابھی بھی بولنا بہت دشوار ہے، تو میں انتظامیہ اور آپ سب تک دعوت نہیں پہنچا سکا، اس کی معذرت۔ آج انتظامیہ کی بھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں سارے، آپ سب بھی ہیں، جمعہ شریف کی برکت سے آپ سب کو دعوت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے دعوت قبول کی؟ میں نے سب کو کل پہچاننا ہے کون کون آیا ہے۔ پکا وعدہ کیجیے گا تشریف لائیں گے؟ چلو انشاءاللہ ہی کہہ دو۔ کل امام احمد رضا کانفرنس ہوگی انشاءاللہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے چوٹی کے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کریم شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔